بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات محترم، سامعین مکرم، بھائی اور دوستو، آج آپ کے سامنے قساوت قلب یعنی دل کی سختی، دل کس وجہ سے سخت ہو جاتے ہیں۔ نہ قرآن ان پہ اثر کرتا ہے، نہ اچھی باتیں اثر کرتی ہیں، نہ نبی کی حدیث، اور حلال کو برا سمجھتا ہے، حرام کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ یہ دل کی سختی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر اس کا علاج کیا ہے؟ تو انشاءاللہ العزیز آج آپ کے سامنے قساوت قلب سے متعلق گفتگو ہوگی، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم اور قلب منیب عطا فرمائے، اور قساوت قلب سے اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے۔ حضرات محترم، سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی بے شمار نعمتیں کیں اور بہت ساری ان کو نشانیاں دکھائیں، بے شمار نشانیاں۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاتھوں نشانیاں دیکھیں، لاٹھی اژدہا بن جاتی، پتھر سے پانی نکلتا، سمندر میں راستہ بنا دیا، پہاڑ کو اٹھا دیا، اور بھی بہت ساری نشانیاں دیکھیں، من و سلویٰ کا اترنا۔ اور انہی میں بنی اسرائیل میں کوئی قتل ہوا، اور قاتل کی تلاش میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، کیا کیا جائے؟ کچھ سوالات کیے، آپ نے کہا ایک گائے ذبح کرو، اس کا ٹکڑا مار دو۔ انہوں نے اور زیادہ سوالات کیے، جیسے وہ سوالات کرتے گئے اللہ تعالیٰ ویسے ویسے ان پر سختی کرتا گیا، یہاں تک کہ وہ گائے بہت مشکل سے خریدی گئی، اس کو ذبح کر کے اس کو مارا گیا، وہ مردہ بول پڑا اور اس نے بتایا کہ فلاں فلاں میرا قاتل ہے، اور اس کے بعد وہ پھر مر گیا۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی تھی، لیکن وہ قوم بہت زیادہ سرکشی پہ اتر آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا، ان کی سرکشی کا ذکر کیا قرآن پاک میں۔ اسی واقعے کے بعد، گائے کے گوشت کے ٹکڑا اس پر مارنے کے بعد، پھر اس آیت کا ذکر کیا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتا ہے پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، بنی اسرائیل سے کہتا ہے، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے کہ ہم ایسا نہ کریں، قرآن و سنت کی باتیں سننے کے بعد ہم نرم ہو جائیں۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بیان کر رہا ہے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں۔ پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذلک، اس کے بعد، اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، فہی کالحجارہ، تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے، گوشت پوشت کے نہیں، پتھر کے بن گئے، جیسے تھے گوشت کے لیکن پتھر سے زیادہ سخت، او اشد قسوہ، اس کے اندر جو سختی تھی وہ پتھر سے زیادہ تھی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں پتھر کے بارے میں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے نہریں بہتی ہیں، چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، لوگ پانی پیتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور کچھ ایسے پتھر بھی ہوتے ہیں، پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں وہ شق ہو جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، کہیں نہریں کہیں پانی۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں اللہ کی خشیت سے،
اللہ اکبر، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے پتھر لڑک جاتے ہیں، اپنی جگہ سے ہٹ جاتے ہیں۔ جو دل قاسی دل ہے، سخت دل ہے، جو پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ اللہ کے منہج کو، اللہ کی شریعت کو، اس کی ہدایت کو برا سمجھتا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا۔ دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، اچھی باتیں، اور اس کے مقابلے میں جو اللہ والا دل ہوتا ہے، قلب منیب ہوتا ہے، اس کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں، اور وہ اللہ کے نور پر زندگی گزارتا ہے، اور اللہ کے نور پر ہی اس کو وفات آتی ہے، موت آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں دلوں کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ غور کیجئے قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے، شرح صدر عطا فرمایا اس کو اسلام کے لیے، وہ اللہ کے نور پر زندگی گزار رہا ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارتا ہے، حلال کو اپناتا ہے، حرام سے دور رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ یہ دل ہمیں اور ایسا سینہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ دوسرے دل کا ذکر کر رہے ہیں، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، ویل ہو، تباہی ہو، بربادی ہو، جہنم کا ایک گڑھا، اس کا نام بھی ویل ہے۔ کس کے لیے؟ وہ دل جو سخت ہو چکے ہیں، قاسیتی قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، کس سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر سنتے ہیں لیکن اثر نہیں لیتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم اس قرآن پاک کو پہاڑ پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے ڈر اور خوف سے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لیکن بندوں کے دل ایسے سخت ہو چکے ہیں، بعض بندوں کے، کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے، جو اپنے برائی کے کام میں ہیں، لگے ہیں، سود خوری ہے تو چل رہی ہے، خطبہ سنتے بھی ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں یہ خاشع دل عطا فرمائے، آمین۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے دل والوں کے بارے میں یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اچھا، جو یہ آیت ہے نا سورۃ زمر کی آیت نمبر 22، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ، جو بھی میں نے آیت میں پڑھی آپ کے سامنے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ذکر کرتا ہے، ان کے دلوں کا ذکر کرتا ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے، سنیے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد۔ سورہ زمر آیت نمبر 23۔